نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زہریلا گوشت کھا کر ہوئی تھی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو آپ نے گوشت کیوں کھایا؟ اگر علم تھا تو گوشت کھانے سے صحابہ کرام بھی فوت ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی قاتل ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ گستاخان رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جو شرعی ہے اس کو نہ سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے سامنے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زہریلا گوشت کھانا ثابت ہے، اور یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ گوشت زہریلا ہے، اس کے باوجود سرکار نے کھایا۔ سرکار کو علم تھا اس بات کا کہ میں کھاؤں گا، اور کھانے کے باوجود اس گوشت سے میری قبل از وقت وفات نہیں ہوگی، سرکار یہ جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے سے ایک اور صحابی نے یہ گوشت کھایا تھا تو وہ اس کی وفات وہیں پہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس زہر کے ذریعے سے اگر مکمل طور پر ہوتی تو وہ وفات اسی وقت ہوتی جس وقت کے وہ گوشت کھایا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد برس ظاہری زندگی مبارک کے اندر آپ رہے اور تندرست رہے، ٹھیک رہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی وفات بھی دینا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے اس زہر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں باقی رکھا، اور اس زہر کے اثر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر وقت میں ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں ایک نہ ایک وقت آ کے تو مجھے یہ زہر جو ہے میرے جسم کے اندر وہ ظہور کرتا ہے اور مجھے اس سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس مرتبہ جب یہ زہر جو ہے یہ میرے جسم کے اندر اس نے ظہور کیا ہے تو اس وقت مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میری شاہ رگ جو ہے نا وہ کٹ جائے گی، اور یہ کہ میری وفات کا وقت قریب ہے اور میں وفات پا جاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا، سرکار کو پتہ تھا، مگر پتہ ہونے کے باوجود اگر سرکار چاہتے تو دعا بھی کر سکتے تھے کہ یا اللہ زہر کا اثر میرے وجود سے ختم کر دے، لیکن آپ نے یہ دعا بھی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس زہر کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا جو ہے یہ آپ کو شہادت کا مرتبہ دینے کا باعث تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، ان کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر 9 مرتبہ قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو میں 9 مرتبہ قسم کھا کر بھی یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کی وفات کے ساتھ آپ فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے علم ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ بے علم لوگ جو ہیں وہ خود ان کو پتہ نہیں ہوتا صحیح بات کا، اور وہ خواہ مخواہ اس قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا اور بے علمی میں نے زہر کھایا اور یہ زہر جو ہے یہ بے علمی میں میرے اندر چلا گیا، یا تو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، ورنہ تو کئی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کوئی مشکل کام ہوتا ہے، نقصان دہ کام ہوتا ہے، آدمی جان بوجھ کے بھی کر لیتا ہے، تو اس میں بے علمی والی کوئی بات نہیں، اور اسی پر مبنی باقی سارا معاملہ بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔